غازہ میں بارود کی بارش کا 32واں روز 450 حملوں کے بعد ہر طرف تباہی و بربادی کے مناظر، ملبے میں دبی لاشوں کو بھی نکالنا مشکل، پناہ گزین کیمپس قتل گاہ بن گئے۔ اسرائیلی بمباری سے شہادتیں 10,000 سے بڑھ گئیں، 4,000 سے زائد بچے بھی صہیونی درندگی کی نظر۔ فلسطینی وزیراعظم غازہ کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ اسرائیل پر غازہ میں جاری بربریت روکنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھنے لگا۔ اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں کا جنگ بندی کا مشترکہ مطالبہ۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل سے سفیر واپس بلا لیا۔ اسرائیلی حملے اجتماعی سزا قرار دے دیے۔ عراقی وزیراعظم کا بھی خطے میں جنگ بڑھنے سے روکنے کے لیے اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، بین الاقوامی مطالبات کے باوجود غازہ میں جنگ بندی سے انکار۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ترک ہم منصب حقان فیدان سے ملاقات۔ امریکہ کا حماس پر اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے زور دینے کا مطالبہ۔ ترکیہ نے قیدیوں کی رہائی دو طرفہ ہونے کی شرط رکھ دی۔ ترکیہ نے عالمی مبصرین کی نگرانی میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا غیر مشروط جنگ بندی کے بجائے انسانی بنیادوں پر حملے روکنے پر زور۔ الیکشن کا بگل بجتے ہی سیاستدان ان ایکشن، آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق، معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت بھی دے دی۔ سابق صدر کی نون لیگی سربراہ کو وطن واپسی پر مبارکباد۔ علی صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ، وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے آج شاید خبر آیا ہوگا، خبر پرانا۔ میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں۔ نواز زرداری رابطہ پرانا، خبر اب جاری ہوئی، کوئی فون کرتا بھی ہے تو اتنی بڑی خبر تو نہیں بنتی۔ بلاول بھٹو کا شکوہ، نیا وزیر اعظم لاہور سے نہ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج، 8 فروری کے الیکشن کا ٹریلر قرار۔ سیاسی حریفوں پر انتخابی میدان سے بھاگنے کا الزام بھی لگا دیا۔ نئے صدر کے حلف لینے تک عارف علوی کے عہدے پر رہنے کی حمایت۔ نون لیگ آج صدر سے استعفیٰ مانگ رہی ہے۔ 16 ماہ کی حکومت کے دوران ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جیالے چیئرمین کا ماضی کے اتحادیوں سے سوال۔ نواز شریف نے 4 سال بعد باضابطہ طور پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ ملک بھر کی سیاسی قیادت سے رابطوں کا فیصلہ، جلد ظہرانے پر مدعو کیا جانے کا امکان۔ رفقا نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دعوت دینے کی بھی تجویز دے دی۔ 1 سے زائد حلقوں سے انتخابی میدان میں اترنے کا بھی مشورہ۔ لیگی رہنماؤں نے سب کے لیے یکساں پلینگ فیلڈ کی خواہش ظاہر کر دی۔ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب کے پاس لیول پلینگ کھڈا چٹا کسی چیز۔ آصف زرداری کی جیالوں کو انتخابی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بے نظیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچائے۔ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ سابق صدر کا پارٹی کارکنوں کے نام پیغام۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پی پی کی کامیابی، اہل کراچی کی جانب سے مخالفین کے لیے پیغام قرار دی۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سیاسی رابطوں میں تیزی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور شہباز شریف کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آج ملاقات طے پا گئی۔ سیاسی صورتحال اور انتخابات سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت پاک فوج کے 4 اہلکار شہید، 3 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی۔ پشاور کینٹ میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر سمیت 4 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف۔ 4 نومبر کو ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس پر حملے میں دہشت گردوں نے امریکی ساختہ اسلحہ استعمال کیا۔ دہشت گرد افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرنے لگے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ جوب کنٹونمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتھیار اور ساز و سامان استعمال کیا گیا۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی کوشش میں ہر حد پار کرنے والے بھارت خود فیٹف کے ریڈار پر آ گیا۔ فیٹف گرے لسٹ میں جانے کے قدیم کنات۔ فیٹف نے بھارت کی ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کا پلان تیار کر لیا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی تحقیقات کے لیے عالمی ادارے کی ٹیم بھارت پہنچ گئی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل اور قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت بھی بھارتی دہشت گردی کا بڑا ثبوت بن گئی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ملک گیر ایکشن کا 6واں روز، مزید 6,500 سے زائد غیر قانونی افغان اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ اب تک پاکستان چھوڑ کر جانے والے افغان تارکین وطن کی تعداد 1,88,000 سے بڑھ گئی۔ افغان شہریوں کے رجسٹریشن کے لیے نادرا نے 22 موبائل وینز لنڈی کوتل پہنچا دی۔ نادرا کے 140 ملازمین 24 گھنٹے ذمہ داری انجام دینے میں مصروف۔
افغان باشندوں کا سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ سندھ کے کچے میں رینجرز کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن، اوباڑوں سے 5 ملزمان گرفتار، قبضے سے اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹ اور ٹیلیسکوپ برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں 9 مقدمات درج ہیں، ترجمان رینجرز کا دعویٰ۔ گوادر میں منشیات کے اسمگلرز کے خلاف بڑی کارروائی، ANF نے 1700 کلو چرس، 28 کلو آئس اور 20 کلو مارفین پکڑ لی۔ منشیات پر افغانستان کی مہر لگی ہے، کچھ منشیات کو جھونپڑی کی زمین میں چھپایا گیا تھا، ANF اہلکاروں نے جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ عدالت نے 9 مئی واقعات میں شیخ رشید کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی، 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ بھتیجے راشد شفیق کی بھی 8 اکتوبر تک پوری ضمانت منظور۔ فواد چودھری نے اینٹی کرپشن پنجاب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، گرفتاری سے روکنے کی استدعا، سیاسی بنیادوں پر ٹارگٹ کرنے کا الزام۔ درخواست میں پنجاب حکومت اور اینٹی کرپشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ ڈالر کی پرواز پھر اونچی ہونے لگی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 287 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں 98 پیسے اضافے سے قدر 285 روپے 29 پیسے پر بند۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 53,860 پوائنٹس پر بند۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین آزادی اظہار، عقیدہ، عبادت سمیت بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام کو ہتھیار بنانے والے بدترین گناہگار ہیں۔ علماء کرام نے اتحاد، رواداری اور ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے ضابطۂ اخلاق پیغام پاکستان پیش کر دیا۔ حکومت، فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو غیر مسلم قرار دینا اور ان کے خلاف کارروائی کرنا اسلام کی تعلیمات کے منافی قرار۔ ریاستی اداروں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر زور۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب یوم شہدائے کشمیر منایا گیا۔ 6 نومبر 1947 کی ڈوگرا فوج نے جموں میں منظم انداز سے کشمیریوں کی نسل کشی کی تھی۔ قتل عام میں ڈوگرا فوج کے ساتھ راشٹریہ سیوک سنگھ بھی شامل تھی۔ 2 ہفتے تک قتل عام میں 2 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف لازمی فتح درکار۔ شاہین آج سے تیاریوں کا آغاز کریں گے۔ دونوں ٹیمیں ہفتے کو ایڈن گارڈن کے میدان میں آمنے سامنے ہوں گی۔ انگلینڈ پہلے ہی میگا ایونٹ میں ٹائٹل کی دوڑ سے باہر۔ ورلڈ کپ کا 38واں ٹاکرا، بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگال ٹائیگرز نے 280 رنز کا ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ دنیا کرکٹ میں سری لنکن آل راؤنڈر اینجلو میتھیوز کو ٹائم آؤٹ ہونے کا منفرد اعزاز۔ میتھیو ٹوٹا ہوا ہیلمٹ پہن کر بیٹنگ کرنے آئے، دوسرا ہیلمٹ منگوایا تو تاخیر ہو گئی۔ شاکب الحسن کی اپیل پر امپائر نے ٹائم آؤٹ قرار دے دیا۔ میتھیوز بغیر کوئی بال کھیلے پویلین لوٹ گئے۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر سری لنکن کرکٹ بورڈ فارغ۔ سری لنکن وزیر کھیل نے رانا ٹنگا کو بوری چیئرمین مقرر کر دیا۔ خراب کارکردگی اور کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اور لاہور کے الحمرہ ہال میں آغا حشر کاشمیری کے سٹیج ڈرامے رستم و سہراب کے چرچے۔ تاریخی ڈرامے میں اداکاری کی جاندار پرفارمنس نے حقیقت کا رنگ بھر دیا۔